بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس میں اعظم میرے ہاتھ آ جائے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کام میں کرنا چاہوں وہ کام آسانی سے ہو جائے، کوئی مصیبت آئے تو وہ خود بخود ٹل جائے، جو کام کرنا چاہوں کوئی ضرورت پڑے، کوئی حاجت ہو تو وہ خود بخود پوری ہو جائے۔ تو پیارے دوستوں، ہم یہ بات آپ کو پہلے بتا دیں کہ اس طرح کی کن فیکونی کیفیت تو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں، بندہ رہنے کی کوشش کریں کہ ہم بندے ہی رہیں، خدائی اختیار نہ مانگیں کہ جو میں چاہوں مجھے وہ ملتا چلا جائے اور حاصل ہوتا چلا جائے، میں کن کہوں تو فیکون ہوتا جائے، یہ کبھی بھی اللہ سے نہ مانگیں۔ یہ چیز تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں دی۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے تو ٹل جائے، کوئی کام جائز ہے آپ کے نصیب کا ہے تو اس میں مشکلیں نہ آئیں، رکاوٹیں نہ آئیں، تاخیری حربے استعمال نہ ہوں، آسانی اور جلدی کے ساتھ آپ کو وہ چیز یا مقصد حاصل ہو جائے۔ دعا مانگنے کا اصل مقصود بھی یہی ہے کہ جو چیز ہمارے نصیب میں ہے، اللہ پاک کی مصلحت کے مطابق وہ ہمارے لیے درست اور مناسب ہے، تو وہ ہمیں آسانی سے بغیر کسی لمبی چوڑی تکالیف کے مل جائے۔ بلکہ یہ بھی نہیں کہتا کہ بغیر مشقت کے مل جائے، بغیر مشقت کے تو اللہ تعالی نے دنیا میں کوئی بھی چیز رکھی ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ بس دعائی کرتے رہیں اور دعا کرنے کے ساتھ ہی بغیر کسی محنت کے کائنات کی تمام خوبیاں ہمیں مل جائیں تو ایسا ناممکن ہے۔ سب کچھ ملے گا تو محنت سے ہی ملے گا۔ ہاں البتہ آج ہم آپ کو ایک ایسی دعا بتلائی دیتے ہیں، آپ کو ایک ایسا اصول بتا دیتے ہیں کہ دو چیزیں برابر برابر چلیں گی۔ مومن ان دونوں چیزوں پر پورا اعتماد کرتا ہے، پھر مومن معاملے کو اللہ کے سامنے چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر ایک، وہ اپنے مقدور کے لیے جو کوشش جو اس کام کے لیے ہونی چاہیے وہ مطلوبہ کوشش پوری کرے، اور نمبر دو، وہ اس کام کے لیے خوب گڑ گڑا کر رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ نہ خالی محنت کافی ہے، نہ خالی دعا کافی ہے، محنت بھی ہو اور دعا بھی ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہوں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر خالی دعا پر ہی تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں گے اور آپ نے کشتی بھی نہیں لی تو ضروری نہیں کہ ہر آدمی دریا یا سمندر پار کر جائے۔ اور اگر وہ محنت کرتا رہا مگر دعا نہ کی، اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہے کہ میں محنت کرتا رہا کہ میں کامیاب ہو جاؤں مگر دعا نہیں کروں گا، تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص پر آزمائش بھی آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس کی مثالیں بکھیری ہوئی ہیں، اور غزوہ حنین اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو محترم ناظرین، آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی آیات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جس کے متعلق بہت سے بزرگان دین کے اقوال بھی موجود ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو صرف ایک عظیم ہستی کا حوالہ پیش کریں گے جو خلیفۃ المسلمین، داماد رسول جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا قول مبارک ہے کہ قرآن مجید کی یہ 6 آیات اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ ان آیات میں اللہ پاک کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں یقیناً یہی اسم اعظم ہے۔ اگر آپ ان آیات کو اپنی ورد زباں بنا لیتے ہیں، 101 بار رات کو پڑھیں، 41 بار صبح کو پڑھیں، اور یہ عمل 41 دن کی نیت سے شروع کر دیں، جب مرضی شروع کریں، بس اس کا ٹائم اور اس کی جگہ کا انتخاب آپ نے خود فکس کرنا ہے جس میں یہ عمل پڑھنا آپ کو آسان بھی لگے۔ اسی طرح اگر آپ چاہیں تو 41 مرتبہ صبح اور 41 مرتبہ رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صبح کے ٹائم صرف 21 بار اور شام کے ٹائم 41 بار پڑھ لیں۔ تو دونوں صورتیں جو آپ کو بتائی ہیں وہ دونوں ہی ٹھیک ہیں۔
تو اگر آپ اس عمل کو جو آپ کو بتایا جائے گا اس کو اگر آپ اپنی ورد زبان بنا لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تمام کام آٹومیٹیکلی ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی ضرورتیں خود آپ کی طرف چل کر آئیں گی۔ 4 قدم آپ چلیں گے تو 8 قدم چل کر وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گی۔ کوئی مشکل پڑے گی تو انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت کوئی اضافی کوشش کے بغیر اس دعا اور وظیفے کے صدقے میں وہ مشکل خود بخود حل ہو جائے گی۔ یہ قرآن کریم کی بہت عظیم آیات ہیں اور جن کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے گواہی دی کہ یہ آیات اسم اعظم ہیں۔ اب ان کی گواہی سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ ایک بات میں صاحب علم حضرات کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ اگر صحابی رسول کوئی ایسی بات کرے کہ جس کے بارے میں وحی کے بغیر بات کرنا ممکن ہی نہ ہو، وہ قول بے شک صحابی کا اپنا کیوں نہ خود ہو، تو محدثین کا یہ اصول ہے کہ اس قول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے گا کہ یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوگا، تبھی وہ امت کو بتلا رہے ہیں، اور صحابی کے ایسے قول کو موقوف صحابی کہتے ہیں۔ خیر، یہ کچھ علمی باتیں ہیں، اگر سمجھ آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ان آیات کو رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ آیات یہ ہیں، قرآن کریم کی ایک ہی جگہ پر یہ آیات موجود ہیں جو کہ سورۃ الحدید پارہ نمبر 27 کی آخری سورت ہے۔ یہ اس کی 6 ابتدائی آیات ہیں، یہ آپ لوگ اسکرین پر ملاحظہ کر لیں۔ تو جیسے آپ کو پیچھے بتایا گیا کہ اگر آپ رات کو 101 مرتبہ اور صبح کو 41 مرتبہ پڑھیں، یا پھر آپ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رات کو بھی 21 مرتبہ پڑھیں اور شام کو بھی 21 مرتبہ پڑھیں، خیر دونوں صورتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں، تو 41 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ ان آیات کو یاد کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ بس یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ ہر مشکل کام دیکھیں گے آپ کہ آپ کا خود بخود وہ کام حل ہوتا چلا جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اتنے مزے کی بات ہے، اتنا زبردست عمل ہے یہ۔ تو پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کے ہمارا یہ اسم اعظم والا وظیفہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے پر آپ سے ہمیشہ میں درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کیے بغیر مت جایا کریں، یہی ایک واحد ہمارا حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو آپ اپنی رائے سے بھی کمنٹس میں ضرور آگاہ کیا کریں۔ تو دیجیے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔